پھر زراعت شروع ہوئی اور نوح کے 3 بیٹوں نے سارے دنیا کے علاقوں کو آباد کیا، پوتوں نے پروتوں نے آباد کیا۔ تو بالکل کربلا کے بعد سید سجاد نے زراعت شروع کی، باغ لگائے، آل محمد کو بسایا، سیدوں کی شادی کرائی، سیدانیوں کی شادی کرائی، ان کی نسل آگے بڑھی۔ اب مسئلہ کیا تھا کہ جب بھی کوئی جنگ ہوئی تو جو لوگ مارے گئے ان کے بچے یتیم ہو گئے، ان کی عورتیں بیوہ ہو گئیں۔ تو اب رہنما پر واجب ہے کہ ان کی سرپرستی کرے، اس لیے قرآن میں بار بار یہ حکم آتے رہے کہ بدر میں جو مارے گئے تو ان کے بچوں، ان کے بیواؤں کی مدد کیجیے، رسول اللہ مدد کرتے رہے۔ احد میں جو مارے گئے، خیبر و خندق و حنین میں جو مارے گئے، ان کے ورثاء، ان کے بچے، ان کی عورتوں کی سرپرستی۔ آج بھی دنیا کا دستور ہے کہ کہیں ایسا ہو تو فوجی جو مرتے ہیں کسی بھی ملک میں تو گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان کی اولاد کو پینشن دے، بیواؤں کی پرورش کرے، یتیموں کو نوکریاں دے۔ تو رسول اللہ کو جب یہ حکم دیا گیا تو حضرت علی کو بھی یہی کرنا ہے کہ صفین کی لڑائی میں جو مارے گئے، شہید ہوئے، ان کی بیواؤں کو، ان کے یتیموں کو رزق پہنچانا ہے، گھر دینا ہے، چھت دینی ہے، ان کو پینشن دینی ہے، رقم دینی ہے، ان کی پرورش کا انتظام کرنا ہے۔ یہ ایسے پہلو ہیں جس پہ آپ نے کبھی سنا ہی نہیں ہوگا اور کسی نے پڑھا بھی نہیں ہوگا۔ چلیے مزے لے کے نہ صحیح تو غور سے سن لیجئے تاکہ حفظ ہو جائیں یہ باتیں، یہ بھی کام کی باتیں ہیں۔ تو کربلا میں کتنے لوگ مارے گئے؟ 72 تو آپ نے سنے، اس میں سے خاندان کے کتنے لوگ ہیں؟ پھر قبیلے الگ الگ لکھے ہیں، جتنے عرب کے قبیلے تھے ہر قبیلے کے 2 آدمی 1 آدمی موجود تھا کربلا میں، یعنی سارے قبیلے ملوث تھے واقع کربلا میں۔ اب یہ لوگ مارے گئے، ان کی بیوائیں، ان کے یتیم بچے، ان کی پرورش کون کرے گا؟ تو صفین کی لڑائی کے بعد علی پہ واجب ہے، بدر سے حنین تک جو مارے جائیں رسول اللہ پہ واجب ہے۔ اب کربلا میں جو مارے گئے ہیں تو جو باقی بچی ہیں بیوائیں اور یتیم، ان کی پرورش کون کرے؟ وہ تو سید سجاد پہ واجب ہے۔ اب آپ کو تو صرف یہ بتایا گیا وہ 40 سال روتے رہے، تو رونا تھوڑی رکا، رونے سے کوئی کام نہیں رکتا۔ یہ نہیں ہے کہ صرف رو رہے تو اب کوئی کام ہی دنیا کا نہیں کریں گے۔ ابھی روتے تو آپ بھی ہیں، تو کیا نوکریاں چھوڑ دی ہیں، بچے پیدا کرنا چھوڑ دیے، شادی کرنا چھوڑ دی، گھر بنانا چھوڑ دیا، کار خریدنا چھوڑ دیا، ہوائی جہاز پہ بیٹھنا چھوڑ دیا، ذمہ داری بنانا چھوڑ دیا، کام تو سارے جاری ہیں، رو رہے ہیں؟ نہیں سمجھے؟ تو سید سجاد کے لیے یہ تصور کیوں کر لیا کہ صرف رو رہے تھے اور کوئی کام ہی نہیں کر رہے تھے؟ تو یہ سوچ ہے نا قوم کی، غلط سوچ ہے نا۔ رو رہے ہیں لیکن کوئی کمزور نہیں ہے، وہ کمزور عاشور کے دن بھی نہیں تھے، وہ ناتما نہیں تھے، وہ بیماری یہ بیماری نہیں ہے جو عام انسانوں کو ہوتی ہے، اس لیے کہ بیماری جو ہے وہ نجاست ہے، بیماری نجاست ہے، بیماری اچھی چیز نہیں ہے۔ بیماری میں نمازیں قضا ہو جاتی ہیں نجاست کی وجہ سے، کون پڑھتا ہے؟ اب ان بیماریوں کا نام میں ممبر سے تھوڑی لوں گا جس میں عبادتیں موقوف ہو جاتی ہیں، ایسی بیماریاں ہیں، بار بار طہارت ہو نہیں سکتی اور طہارت کے بغیر عبادت نہیں ہے، سمجھ رہے نا آپ؟ تو اب معصومین کو کوئی بیماری ہوتی ہے، اس کے لیے یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ 3 ایسی چیزیں ہیں جنہیں حکمت میں، ڈاکٹری میں بیماری نہیں کہا گیا، وہ صحت کی نشانی ہے، وہ علامت صحت ہے۔ 3 چیزیں کیا کیا؟ سر درد بیماری نہیں ہے،
آنکھوں کا اٹھنا آشوب چشم بیماری نہیں ہے، بخار کا آنا بیماری نہیں ہے، بخار آئے تو صحت کی نشانی ہے، سر درد ہو تو جسم صحیح ہے، آشوب چشم ہو تو معدے سے لے کر سینہ تک ٹھیک ہے۔ یہ تین چیزیں نجاست نہیں ہیں۔ آل محمد کو صرف تین چیزیں ہوئیں، سیدہ بی بی کے سر میں درد رہا، صغرا بی بی کے سر میں درد رہا، علی کی آنکھیں اٹھائی تھی خیبر میں، سید سجاد کو کربلا میں بخار آیا تھا۔ رسول اللہ کے سر میں بھی درد رہا، رسول اللہ کو بھی بخار آیا، آشوب چشم صرف علی کو۔ اور علی کو کیوں آشوب چشم؟ کسی اور کی آنکھیں لال نہیں ہوئیں، آشوب نہیں ہوا، مولا علی کو کیوں آشوب ہوا؟ آشوب ہوتا ہے میٹھا کھانے سے، جو زیادہ میٹھا کھائے گا اس کی آنکھیں لال ہو جائیں گی۔ اب اتنا زیادہ شدت سے آپ کھا ہی نہیں سکتے کہ آزما کے دیکھیں کہ آج خوب میٹھا کھا لیں، دیکھیں آشوب چشم ہوتا ہے تو مولا کی طرح ہم کو بھی ایک برکت مل جائے۔ نہیں، ایسا نہ کیجیے گا، اس لیے کہ مولا علی ایک ایک وقت میں ایک ایک سیر، دو دو سیر کھجور کھا جاتے تھے اور بچپن سے کھاتے تھے، اور رسول اللہ بھی ساتھ بیٹھ کے کھاتے تھے، لیکن علی زیادہ میٹھا پسند کرتے تھے، پسند رسول اللہ کو بھی میٹھا تھا، تو علی کی آنکھیں سرخ ہو جاتی تھی، تو آپ کا نام ہی رکھا تھا سرخ آنکھوں والا۔ اور خیبر میں تو بہت ہی آشوب تھا، بس رسول اللہ نے ایسے لعاب دہن لگا دیا، تو علی نے کہا ایسی آنکھیں خیرہ ہوئیں، پھر نہ آشوب چشم ہوا نہ کبھی آنکھیں دکھیں۔ اور امام صادق نے فرمایا کہ لعاب دہن کے بعد علی کی آنکھ میں ایک چمک آئی، اور پھر فرمایا کہ علی کی آنکھ کی وہ چمک سادات میں گئی، سادات کو پہچانا جاتا ہے جس کی آنکھیں چمکدار ہو، سمجھ جاؤ یہ ہے صحیح چمک۔